أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شهر رمضان شهر الله وشهر شعبان شهري شعبان المطهر ورمضان المكفر صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت ماہ شعبان المعظم کے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ بھی ہے اور پہلی تاریخ بھی ہے۔ ہم سب لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اہتمام ماہ رمضان المبارک کا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقے کی بات بھی نہیں، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رجب ہی سے شروع فرما دیتے، اور یہ وہ ماہ مبارک دونوں رجب اور شعبان اتنی عظمت والے مہینے ہیں کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہینوں کے اندر برکت کی دعا فرمائی، دونوں مہینوں کے لیے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ اور اس دعا کا فائدہ بھی سب سے بڑا یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے تینوں مہینوں میں بڑی بڑی راتیں عطا فرمائیں۔ ماہ رجب میں شب معراج، ماہ شعبان میں شب برات، اور ماہ رمضان کے اندر شب قدر، تاکہ اس امت کی بگڑی بن جائے۔ تفصیل اگر آپ کو جاننا ہو تو آپ میرا بیان جو یوٹیوب پر ماہ شعبان کی فضیلت موجود ہے اس کے اندر آپ اس کی تفصیلات کو سماعت کر سکتے ہیں۔ آج مجھے ماہ شعبان
کی دو فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غفلت کی چادر اتار کر کے پھینک دے، اور ان دو حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماہ شعبان المعظم کو اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر لیا، اور اس مہینے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت بیان فرمائی۔ قربان جائیے اس عظمت پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہر شعبان المطہر، یعنی شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بندوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے یہ صابن کپڑے کو بہت صاف کرتا ہے، تو آپ صابن استعمال کریں گے تو کپڑا صاف ہوگا نا۔ اب آپ استعمال ہی نہ کریں تو کپڑا صاف کہاں سے ہوگا؟ تو یہ مہینہ جو پاک کرنے والا مہینہ ہے، تو کچھ کام ایسا کریں گے تو اللہ پاک کرے گا نا، خالی بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی پاک ہونے کی تمنا رکھتا ہے، پاک ہونے کی آرزو رکھتا ہے، تو یہ مہینہ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ بندے کو پاک کر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پاک کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کانچ پر، کسی آئینے پر، کسی میرر پر اگر دھول مٹی جم گئی ہے تو اسے پاک اور صاف کرنے کے اندر کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی، یا تو ٹیشو سے پونچھ لو اور ہاتھ پھیر دو، یا کوئی کپڑا اس کے اوپر سے گھما دو تو آپ کا کانچ صاف ہو جائے گا۔ میرر پر لگی گرد و غبار، میرر پر لگے گرد و غبار چھٹ جائیں گے۔ لیکن اگر کپڑا صاف کرنا ہے تو کپڑے کو آپ ایسے ہی کپڑے سے ہاتھ پھیر دیں گے تو کپڑا صاف نہیں ہوگا، بلکہ کپڑے کی صفائی کے لیے یا واشنگ مشین کے اندر آپ پاؤڈر ڈالو، پھر واشنگ مشین میں کپڑا ڈالو، پھر واشنگ مشین اس کو خوب اچھی طریقے سے مسلے اور باہر نکالے، یا پھر آپ کپڑے پر پانی ڈالو، پھر صابن ڈالو، پھر اس کے بعد اس کی صفائی کرو، تو جا کر کے کپڑے کی صفائی ہو۔ آپ چاہیں کہ کپڑے کی صفائی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس کی بجائے میرر کی جیسی صفائی کرتے ہیں اس طریقے سے صاف ہو جائے، تو میرر اور کپڑے میں دونوں میں فرق ہے کہ میرر پر جو گرد و غبار لگتی ہے وہ بالکل اوپر سے لگتی ہے، اس کے اندر نہیں گھستی، لیکن کپڑے کا معاملہ یہ ہے کہ دھول مٹی گرد و غبار یہ ساری چیزیں کپڑے کے اندر گھس جاتی ہیں، تو جب تک کہ اسے پانی اور صابن اور ساری چیزوں کے پروسیجر سے نہیں گزارو گے تمہارے کپڑے صاف نہیں ہو سکیں گے۔ اور تیسری چیز سونا ہے۔ اگر کوئی سونے کو صاف کرنا چاہے، اس کے اندر میل کچیل موجود ہے، اور اس میل کچیل کو وہ نکالنا چاہے تو وہ پانی سے نہیں نکلتا۔ اگر یہاں پر کوئی
सोने की सफाई का काम करने वाला आदमी मौजूद हो तो वो समझता है कि सोने की सफाई के लिए सोने को आग में डाला जाता है, तो आग जितना भी सोने के अंदर कचरा और जो सारी चीजें होती हैं उसे मिटा देता है। तो 3 प्रोसीजर हुए सफाई के। एक तो हाथ से यूं खत्म, हाथ घुमाओ मिरर साफ हो गया। एक सफाई का तरीका यह है कि पानी और फिर उसके बाद उसको साबुन से धो, तब जाकर के वो साफ होगा। तीसरा, आग में डालकर सफाई की जाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान पाक करने वाला महीना है। अब इसमें अगर कोई बंदे मोमिन सच्चे दिल से तौबा कर ले, सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग ले, और मांगना ही चाहिए, इस महीने में गफलत न बरतना। एक और हदीस शरीफ में आपको सुनाऊंगा तो आपकी समझ में और अच्छी तरीके से बात आएगी। इस महीने में गफलत मत बरतना, इस महीने को गफलत में मत गुजारना। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक के बाद सबसे ज्यादा रोजे अगर किसी महीने के रखते तो वो माह शाबानुल मुअज्जम के रखते, और बहुत पसंद था सरकार को माह शाबानुल मुअज्जम के रोजे रखना। क्यों पसंद था मैं हदीस में आपको पेश करूंगा। तो इस महीने में पाक हो जाओ, और इस महीने में ऐसा है कि इधर तौबा की, और तौबा के साथ चूंकि हमारा मिरर जैसा मेल नहीं, हमारे दिल पर मिरर की तरह थोड़ी सी मिट्टी नहीं लगी कि साफ करते, बल्कि हमारा दिल तो गुनाहों के धब्बों से इतना आलूदा हो चुका है, इतना आलूदा हो चुका है। हर कोई बंदा अपनी कैफियत को खुद ज्यादा जानता है, तो उसको तो पानी और साबुन से भी साफ किया जाए तो न हो। इतना दिल हमारा गंदा और हमारा वजूद गंदा हो चुका है। लेकिन फिर भी उस करीम का करम है कि जैसे ही कोई बंदा तौबा करके अपनी आंखों से आंसू बहा लेता है और गुनाह को याद करके जैसे ही वो रो पड़ा और अपने रब से उसने माफी मांगते मांगते आंसू बहा दिए और आंसुओं के कतरात गिरने शुरू हुए, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता। इसलिए इस माह मुबारक में रो रो कर अपने गुनाहों से माफी मांगो। मैं सिर्फ रस्मी तौर की बात नहीं करता, इसको ज़हन में रखिएगा कि यूं हाथ उठाया अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे, ऐसा नहीं। रो, आंसू बहाओ, और जब कोई आंसू बहाता है तो अल्लाह की रहमत को जोश आ जाता है कि इस बंदे को एहसास हो गया कि इसने मेरी नाफरमानी की है, इस बंदे को एहसास हो गया कि इसने मेरे खिलाफ जिंदगी गुजारी है। यह बंदा अपने मुजरिम होने का इकरार कर रहा है। खुदा की कसम, अब तो मुसलमानों का मैंने हाल देखा है, मैं तो कभी कभी घबरा जाता हूं कि या अल्लाह, इतना दिल मुसलमानों का सख्त हो गया कि आंसू निकलते ही नहीं। और इसको लोग बहादुरी समझते हैं और कहते हैं यार अपना दिल तो बहुत सख्त है भाई, अपनों को तो देखकर किसी को कुछ नहीं होता। माज़अल्लाह, क्या तुम सख्त दिल को लेकर बैठे हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते किसी का बदबख्त होना, उसकी पहली अलामत यह है कि उसकी आंख बहने से रुक जाए। जिसकी आंखों से आंसू न निकले वो खुद को होशियार न समझे। हुजूर फरमाते हैं कि उसके शकी होने में और बदबख्त होने के अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, सारे अंबिया रोते रहे, सारे औलिया रोते रहे, उनकी इबादतों के बावजूद भी उनकी आंखें थमने को नाम नहीं लेती थी, वो आंसू बहाते ही रहते थे। बल्कि फारूक आजम तो इतना रोते थे कि आंख के करीब बाकायदा निशान हो गया था, इतना रोते थे। और इस कौम को पता नहीं क्या हो गया। आफ्टर चैनल देखते हैं, कह कहे लगाते हैं, खूब मौज मस्ती करते, समझते दुनिया के अंदर ऐश मौज करके जी लो, कहां मरना है देखा जाएगा मरने के बाद। ये आसान नहीं है मरने के बाद देखने का तसव्वुर। जब वो पूछने पर आएगा तो बंदे की हालत खराब हो जाएगी। डरो, रो, आंसू बहाओ। और कुरान ने रोने का ही कहा।
قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہنسو کم اور رو زیادہ. یہاں رونے کا نام و نشان تو رو. میں مدینہ منورہ جا رہا تھا ابھی 2-3 ہفتے پہلے، تو مکہ مکرمہ سے میں جب نکلا مدینہ منورہ کی طرف تو میں نے میرے استاد گرامی کو فون کیا کہ حضرت مکہ شریف سے نکلا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، دعا فرمائیں مقبول حاضری نصیب ہو جائے. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بس کوشش کرنا کہ حضور کے روزے کے سامنے کچھ آنسو نکل جائیں، کچھ آنسو نکل جائیں اور دل سے نکل جائیں. اس لیے کہ مقبول حاضری کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بارگاہ رسول کے اندر آنسو نکل جائیں. اور پھر جو آگے فرمایا اسے سنیے. ارشاد فرماتے حضور کسی کا آنسو دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے. ادھر آنسو نکلے اور ادھر پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آ گیا. تو جب سرکار آنسو نہیں دیکھ سکتے تو مولا کیسے آنسو دیکھ سکتے؟ یہ رونا ہی نہیں. اس ماہ مبارک میں رو رو کے اپنے کو پاک کرو. یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے، یہ پاک کرنے والا. اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں، شاید کہ یہ حدیث مبارکہ آپ کے دل و دماغ کو اور معطر کر سکے اور آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب لا سکے. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے دیکھتا ہوں. حضرت اسامہ ابن زید نے حضور سے عرض کیا کہ سرکار میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ شعبان میں بہت زیادہ آپ روزے رکھتے ہیں. کس سے پوچھا؟ جواب دیجیے آپ، بولیے، زور سے بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس لیے کہ یہ بھی یاد کرانے کا اور سکھانے کا ایک طریقہ ہے کہ پوچھو، آدمی جواب دے گا تو بات یاد رہے گی. کس سے حضرت اسامہ ابن زید نے پوچھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کیا پوچھا کہ سرکار میں آپ کو شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے دیکھتا ہوں. تو اب آقا نے کیا فرمایا؟ غور سے سنو. ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں. یہ حضور فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان المعظم. اور ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اب سرکار فرماتے ہیں جو سید المعصومین ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں. یعنی اب آپ اندازہ لگائیے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے پیش ہونے کا مہینہ ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. پتہ چلا یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے. اب یہاں پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے اس ماہ مبارک کو وہی کھیل کود، کھانے پینے، لب و لعب، غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں. کوئی احساس نہیں، نہ اعمال کے پہنچنے کا احساس، نہ دفتر کے کھلنے کا احساس. میری ایک کلپ آپ سنیں گے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کیا دعا کیا کرتے تھے. یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن سے حضور قرآن سنتے تھے، اور حضرت عمر ابن خطاب وہ ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. یہ لوگ ماہ شعبان کی 15ویں شب کس طرح سے دعا کرتے تھے. بالکل ہمیں نہ بڑی رات کی فکر ہے نہ بڑے دن کی فکر ہے. جمعہ ہے نا، بڑا دن ہے آج کا، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. ذرا دیکھیے
2 رکعت کے سلام پھیرتے بھاگم بھاگ جلدی سے نکلے جلدی مسجد سے اور بس ٹینشن فری ہو جائے. العیاذ باللہ. کوئی شوق نہیں، کوئی عبادت کا ذوق. سمجھتے جانا ہی نہیں ہے، اس دنیا سے جائیں گے تو جتنا مال جمع کیا ہے سب لے کے، کچھ لے کے نہیں جاؤ گے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. جتنی نیکیاں ہوں گی اللہ نے وہ قبول کر لی تو وہ ساتھ جائیں گی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ پاک کرنے کا مہینہ، اس میں پاک ہو جاؤ. ہم سب کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پاک ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کریں. حضور کثرت سے روزے رکھتے، اگر آپ سے بھی ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، ورنہ 3 روزے تو کثرت کے اندر شمار کر لیے جاتے ہیں. کثرت کا اطلاق 3 پر بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ نے 13، 14، 15 شعبان کے بھی روزے رکھ لیے تو یہ کثرت کے اندر شمار ہو جائے گا. لیکن بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کو یاد کر کے رو، معافی مانگو، اللہ کی رحمت کو جوش میں لاؤ. اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اس ماہ مبارک کو غفلت میں گزارنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.